شامل عبادت ہے۔ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن بعث اخاه في مصيبه الا استسعده الله عز وجل من خير الكرامه يوم القيامه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. محترم دنیا مسافر خانہ ہے. قرآن و حدیث کے فرمانات، ارشادات، نصوص اور تجربہ روزانہ کی زندگی میں ہمارے سامنے پیش آنے والے اخبار اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیارے انداز میں فرمایا ہے، کوئی دنیا کہنے کا غریب تو آپ کی زندگی دنیا میں تو ایسے رہو جیسے تم مسافر راہ گزر ہو. مسافر اس کا اپنی منزل کی تلاش ہے، راہ گزر اپنے راستے کو منزل نہیں سمجھتا ہے. اور کسی مسافر کا دوست، کسی راہ گزر کا چاہنے والا اس مسافر اور راہ گزر کے مطابق اب یہ دعا نہیں کرتا ہے کہ وہ مسافر ہی رہے، بلکہ اس کی تمنا اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے. یقیناً ہمارے درمیان سے جو ٹوٹ جاتا ہے ہم سے تعلق رکھنے والا دکھ ہوتا ہے. تیسری چیز شریعت نے غم کو منع نہیں کیا ہے. بخاری شریف کی روایت، ترمذی شریف کی روایت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. ابھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. ہمارے یہاں جابر اور تو منقسم جابر کیا بات ہے، بہت غمگین ٹوٹے ہوئے دل والا دیکھ رہا ہوں، دل شکستہ دیکھ رہا ہوں، کیا بات؟ اللہ کے رسول، میرے ابا ابو میں شہید ہو گئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے کلمات ارشاد فرمائے: یا جابر اما ابشرک ما لقي الله به. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہمارے ابا کی، میں تمہیں خود کو خوشخبری نہ دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے تو پردے کے ساتھ بات کی، تمہارے ابا سے بغیر پردے کی بات کی. کی کلمات میں نے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کم آپ نے نہیں فرمایا کہ کیوں کام کرتے ہو، نہیں، فطری چیز رہتا ہے، دھیمے 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 ظاہر ہوتا ہے. وہ تو کوئی پتھر دل ہو اور سخت ہو
یا بہت بڑا صحابی ہو جس کو کہہ رہے آپ کہ شاید اثر قبول نہ کریں. اس لیے ہم پورا گاؤں بلکہ ہمارا پورا جامعہ، اور جامعہ ہی نہیں بلکہ تاثرات دور دور سے جا رہے ہیں، اور جو حالتیں جو اندازہ نہیں تھا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب سیلوٹی علیہ الرحمہ وہ اس قدر چاہنے والے، ٹوٹ کر چاہنے والے، اور کہ اس میں وہ اپنے بھائی بہن کو کل ملاقات ہوئی وہ ایک حیدر میں ان کے تعلق والے اگر خصوصی تعلق رکھتے کھڑونے لگے. میرے بھائی بہنوں پر مجھے اتنا صدمہ نہیں ہوا ان کے بندے پر جو مارا ہے ایک ساتھ سے ہوتا رینجن میں بس مانی ایک پرمٹ میں ہے بھائی ہے مولوی دوارا پرنسپال. تو میں بالکل ابتدائی درجہ پڑھاتا تھا، دوسرا سال تھا، فارسی ون پڑھاتا تھا. اس وقت ان کے ابا کا انتقال ہو گیا. وہ بالکل چھوٹا سا بچہ پھوٹ پھوٹ کر میرے گود میں سر رکھ کے سوتا تھا. میں تسلی کرتا تھا کہ میں تو سن تو رہا تھا، اور آج بس مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بس وہی میرے ابا کا انتقال ہو گیا. یہ میں صرف دو مثالیں پیش کروں. اس میں گونا یقینی 20-22 سال کے ماشاء اللہ تو آپ کے یہاں تو کئی سال ہیں. انسان ہونے کے ناطے بھول کسے نہیں. اس میں ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے ہیں وہ لذیذ ہے، لیکن جہاں تک قریب رہ کر جو خوبیاں دیکھی ہے اتنی عمر میں، اتنی زندگی میں ہم نے شاید انگلیوں پر بھی گنے نہیں جا سکتے ہیں. اور اس میں متعدد طرح کی خیر پریاس کر رہا تھا کہ یہ جو صدمہ میں پہنچا ہوا ہے، تو قرآن و حدیث میں صدمے پر جو علاج بتایا گیا ہے بس وہ ہمارے ذہن میں رکھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ علاج صحیح مسلمانوں کے پاس اپنی ایمان اسلام کی قدر ہزاروں نعمتیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان صدمات پر تسلی کے مسلمانوں کو ملا کرتی ہے، کسی اور کو نہیں ملا کرتی ہے. بلکہ اس حد تک علماء نے لکھا ہے، ایک کتاب ہے التسلیۃ علی المصائب، علامہ محمد ابن محمد حنبلی کی 7ویں-8ویں صدی کی عالم ہے. ان کے زمانے میں تعاون کی وبا پھیلی زبردست 8ویں صدی میں، اور تعاون کی وبا پھیلی ایسی پھیلی کہ اس تعاون کا نام رکھا گیا تھا تعاون الصالحین. نیک لوگوں کی پوری کھیل چلی گئی. جیسے ابھی ہمارا کورونا صالحین کا کیا پھیل گیا تھا، انہوں نے اس میں یہ لیا، انہوں نے تعاون کے سلسلے میں کتاب لکھی، علماء نے بہت پسند کی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی تعزیت تسلی کیسے دی جاتی ہے، اور اس میں اس کے کیا کیا فضائل ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں انہوں نے فرمائی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مصیبت پہنچنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا یہ جو تحفہ اگلی امتوں کو بھی نہیں دیا گیا. چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جب تکلیف ہو اور اپنے بیٹے کے سلسلے میں، یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے، کئی سال 40-50-60 سال اس میں مبتلا ہوئے.
ينصرك الله إنا لله يعصف على يوسف يعصف على يوسف إنا لله وإنا إليه راجعون. لیکن إنا لله کا طوفان یہ ہمارا یہ ہے. اور حضرت اکرمہ سے منقول ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مرسل نے روایت کہ چراغ بجھ گیا. آپ نے إنا لله وإنا إليه راجعون پڑھا. ہمارے یہاں کبھی لائٹ چلی جاتی ہے تو بچے إنا للہ پڑھتے ہیں, دلیل موجود ہے إنا للہ وإنا إليه راجعون پڑھا. اسے نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ اس پر إنا للہ پڑھا جائے جہاں تکلیف جس بھی طرح کی مصیبت ہو اس کو إنا للہ وإنا إليه راجعون پڑھا جائے. اور اس إنا للہ وإنا إليه راجعون کا فائدہ اب پوری زندگی اٹھا سکتے ہیں, پوری زندگی. إنا للہ وإنا إليه راجعون کا معنی میں مختصر بتلا دوں. پہلے کیسی مصیبت پہنچ جائے فوراً چھوٹی بڑی کچھ بھی ہو ہم کہتے ہیں إنا للہ وإنا إليه راجعون. یہ ایک طبیعت کون سا طبیعت تسلی کا طبیعت جس سے ساری قومیں مسلمانوں کے معلوم ہے کیا مطلب إنا للہ. ہم تو اللہ کے لیے کیا تھے, ہم اللہ کے لیے کیا, ہمارے ہاتھ سے جو کچھ چل رہے اللہ کے لیے کیا. جب ملکیت میں خود کسی اور کی ہوں, میرے ہاتھ سے جو چیز چلی گئی ملکیت کسی اور چیز کی ہے تو ان کو حد سے زیادہ کم کرنے کا مطلب ہوا مالک نے لے لی وہ چیز, میں مالک نہیں تھا میرے ابا کا, میں مالک نہیں تھا میں مالک نہیں ہوں میری اولاد کا, میں مالک نہیں ہوں میرے بھائی کا. إنا للہ واسم توحید إنا للہ. ہم اللہ ہی کے اللہ کے وجود کا اقرار, ایک اللہ کا اقرار, اس کی صفات کا اقرار اور سب کی اقرار کہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک, آسمان سے لے کر زمین تک, اور جو چاروں طرف کے اس میں ہے یہ خدائے یہ ساری چیزیں یہ سب اللہ ہی کی ملکی ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور یہ باخبر موت تسلی کا کلمہ ہو گیا. ایک تو وہ جملہ ہو گیا إِنَّا لِلَّهِ تسلی کا, اور دوسرا تسلی کا جملہ ہو گیا ہم اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں, اللہ کے پاس جانے والے ہیں. جیسے ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ابا کے پاس جانا ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے, اور ابا سے بہتر ہمارے اللہ ہے. اس لیے پہلے اللہ کا تصور کرو کہ اللہ مل جائے گا تو ابا کو مل ہی جائیں گے اس میں پہ آ کر. اور میں عالمی کے طور پر ایک بات سنا دوں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھا کرتے تھے کہ بھائی مرنے والا جو ہے تو اس کے تو یہاں چند رشتے دار ہے, اس کے لیے تو یہاں پورا رشتے داروں کا پورا امبار پورا ڈھیر. اگر دادا پر دادا کے پر دادا سارے تو یہی ہے نا, یہاں تو 10 12 15 20 ہے تو وہ اس میں مل رہا ہے تو اپنے رشتے داروں سے بھی اس میں تھوڑی دیر کے بعد مان چلے جائیں گے. تو اب اگر کسی کو اختیار دیا جائے, ہمیں اختیار بھائی تمہارے کسی کا رشتہ 4-5 ادھر رہتے ہیں اور پورا کٹمب قبیلہ اور اپنا کوئی فیملی اس میں رہتی ہے نہیں تو بڑی فیملی ہم تو نہیں رہیں گے کیونکہ اس میں مدد ملے گی, کہیں سے بات ہوگی, محفلیں ملیں گی, طرح طرح کے چہرے طرح طرح کی باتیں ملیں گی. اچھا ہے کہ وہاں چلے گئے. اس لیے یہ اس میں ہے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور فضیلت مطلب میں فضیلت إِنَّا لِلَّهِ کی ابن ماجہ میں روایت موجود ہے. ابن ماجہ شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی مصیبت پر إِنَّا لِلَّهِ ہے, چاہے وہ مصیبت پرانی ہو, 10 سال پہلے کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا, دل میں صدمہ ہوا کہ ہائے میرے ابا, إِنَّا لِلَّهِ پڑھا, جس وقت انتقال ہوا ہے جتنا ثواب ملتا ہے اس وقت ثواب ملے گا. ہم سب کے لیے سب سے بڑا صدمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے. کہتے ہیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس سے بڑھ کر صدمہ کس کا ہو سکتا ہے تو میرے آقا. اس لیے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور میں نے روایت پڑھی, اس روایت کا میں ترجمہ بتا دوں. روایت میں ہے مَا مِن يُعَزِّرُهَا بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِن خَلَلٍ قَامَتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. کسی کے غم میں شریک ہونے کی فضیلت ہے. کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تکلیف میں دکھ میں شریک ہوتا ہے اور تسلی دیتا ہے, چاہے کوئی ایسی مصیبت ہو چھوٹی بڑی,
भाई पाँव टूट गया, कुछ बच गया, पैसों का नुकसान हो गया, कुछ भी मुसीबत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मुसलमान भाई के साथ खैर खाई करने वाला को कितना पसंद है। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको इज्जत का जोड़ा पहनाएंगे, मखसूस जोड़ा। मैं अपना है, हमारा मखसूस ही नहीं खोल होगा और अपना होना होगा कि हो ये तो दूर से पहचाने जाएंगे, ये तो वो लोग थे कि जो अपना किसी को मुसीबत पहुंचा करते थे, जा जाकर सर पर हाथ फेरा करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सही माने में दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए, दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे हाथ से जो नियामत छीन गई है, बल्कि अपने वतन पर अपनी जगह पर पहुंच गई है। उस मुसाफिर था, कितनी मेहनत मशक्कत बर्दाश्त की है वो हमें पूछिएगा। वो 2-2 बजे तक न सोने वाली आंखें और वो सुबह शाम इसी उद्योग में कुछ लिख लो, लोगों को बता दो कि रमजान का महीना इस मौलाना रशीद अहमद रहमतुल्लाह में जो गुजरा है मुझे पूछिएगा। और वो एक रिसाला तैयार करवा रहे थे कि ये कोरोना की मुसीबत आई हुई है और मुसीबत के असबाब क्या है और इस मुसीबत को दूर कैसे किया जा सकता है, उम्मत किन किन चीजों पर अमल करेगी इस मुसीबत से दूर, उसमें मुसीबत से दूर होगी। ये पूरा महीना गुजरा है मौलाना रशीद अहमद साहब सिरोनिया जो का इसी उद्योग में और चुनाचे उन्होंने वो जामे रिसाला मरतब फरमाया है। खुदा करे हम उसको हासिल करें, उसको पढ़ें और उसमें गौरव फिक्र करें, अपनी जिंदगी को हम संवारने की कोशिश करें।